غفاری رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر غفاری ضامن تو آپ بن رہے ہیں، اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو پھر سزا میں آپ کو دوں گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سزا آپ کو ہوگی پھر۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں امیر المومنین میں سزا کو لینے کو تیار ہوں، آپ اس شخص کو رہا کر دیں۔ بندہ مجلس کو سلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، وقت پہ نہیں آتا، میت کے ورثاء کہنے لگے حضور وہ بندہ آیا نہیں، امیر المومنین کہنے لگے کیوں پریشان ہوتے ہو، ضامن جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب احترامات، ہم احترام جو بعض اوقات کرتے ہیں نا، شریعت کو ڈھا کے کرتے ہیں لوگوں کا۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو گرا کر کسی کا احترام نہیں ہے، شریعت کی حدود میں ہے۔ کہا میں ابو ذر غفاری آپ تیار ہو جائیں، آپ ضامن بنے تھے، بندہ آیا نہیں، جلاد موجود ہے، آپ نکلے میدان میں۔ ابو ذر غفاری سزا کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں وہ بندہ آ گیا، اتنے میں وہ آدمی آ گیا، جلاد کو روک دیا، بھائی آ گیا بندہ، اصل بندہ آ گیا، چھوڑو ایک منٹ۔ اصل بندہ جب آ گیا، اب بھائی اس پہ سزا جاری کرو۔ سیدنا عمر فرمانے لگے میں نے پہلے اس سے ایک سوال کرنا ہے، پھر آپ اس پر جلاد کو کہا اپنی کارروائی کریں۔ اب آپ 3 باتیں سننی ہیں، پھر میں پہلے والی 3 باتیں عرض کروں گا۔ پورا دستور دیا، نظام دیا، اور بھائی تو واپس آ گیا ہے، تجھے جانتے نہیں ہم، تیری بستی کا پتہ نہیں، تو نہ آتا ہم تیرا کیا کر سکتے تھے، کیسے واپس آ گئے، کیسے واپس آئے؟ اس آدمی کا جواب سنے، اس نے کہا امیر المومنین آنے والے لوگ یہ میں اور آپ، ان کو یہ بات پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جو وعدہ کرتے تھے پھر وعدے کی وفا بھی کرتے تھے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بڑا تاریخی جملہ ہے اس قاتل کا۔ ساتھ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل کی دلالی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ آج کل اسلام کو دہشت گردی کی طرف جوڑتے ہیں نا جی، اسلام تو دہشت گردی کو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، کسی مسلمان کے اوپر صرف ہاتھ اٹھانے کو، میری نگاہ سے دیکھنے کو، چاہے کہ کسی کو مار دینا، قتل کر دینا کسی کو۔ اگر آپ اسلام کا نظام ہے، جو حربی نظام ہے نا، جنگی جو نظام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حربی قیادت ہے، جنگ اور سربراہی کا جو معیار مقرر ہوا، اور میدان جہاد میں جب آپ اترے اور قتل کے جو اصول بنے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس میں جو اگر کوئی سزائیں بھی ہیں تو ان کا مقصود محض ایک ڈراوا ہے، بس ڈراوے کے طور پر ہے۔ اب یہاں بات قتل کی چل رہی ہے، کیوں آئے واپس؟ انہوں نے کہا قتل بہت بڑا گناہ ہے حضور، میں آخرت میں اس گناہ کے سزا کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا یہ معاملہ میرا دنیا میں ہی ختم ہو جائے۔ اس میں خاص بات وعدے کی وفا ایک، دوسری بات سنیں، ابو ذر غفاری ایک سوال میرا آپ سے ہے، جس شخص کو آپ جانتے نہیں تھے اس کی اتنی بڑی ضمانت کیسے دی آپ نے؟ اتنی بڑی ضمانت دے دی اس کی؟
اب سنیں، سیدنا ابو ذر غفاری تبلیغ کا چوتھا نمبر بیان کر کے گئے، اکرام مسلم بیان کر کے گئے. کیا بیان کیا؟ فرمایا امیر المومنین، آنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے قیامت تک امت محمدیہ کو کہ اللہ کے نبی دنیا میں ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے ہیں، اگر کوئی مسلمان بہن بھائی پریشان ہو اس کے اکرام میں یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک میں گیا ہوں. اب ہمارے لیے تو رمضان میں آٹے کا توڑا دینا مشکل ہے. اس شبے دار سے کہو، اس روزے دار سے کہو اللہ کے نبی نے کہا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اور یہ جناب 18 قسم کے کھانے فیس بک پہ لگا کر فوٹو جو ہے مومن کا رزق بڑھ گیا ہے، اس کے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے اتنا رزق بڑھ گیا ہے میرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے تو ایسے بزرگوں کو دیکھا سنا کہ چھلکا بھی کسی کے سامنے نہیں پھینکتے تھے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو جائے، کسی کا دل خفا نہ ہو جائے، کوئی غریب پریشان نہ ہو جائے. اپنا عمل، اپنا کردار، اپنی شخصیت کی اٹھان، اس سے کوئی ایسا واقعہ سرزد نہ ہو کہ جس سے میرے معاشرے میں حسد پیدا ہو جائیں اور میرے لیے لوگ بد دعائیں کریں اور میرے ساتھ حسد کرنے لگ جائیں. اب آپ سنیے بات کو، ایک نے کہا وعدے کی وفا، دوسرے نے کہا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت چھوڑ کر گئے کہ مسلمان بہن بھائی پریشان ہو، کسی تکلیف میں ہو، اور اس کے اکرام میں یہاں تک جانا چاہیے جہاں تک میں گیا ہوں. اب دو باتیں تو یاد رہیں گی نا. میت کے وارث کھڑے ہو گئے، میت کے ورثاء نے کھڑے ہو کے کہا ہم اللہ کی رضا کے لیے شخص کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ جو جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے شخص کو معاف کرتے ہیں. اور تم کیوں معاف کرتے ہو؟ اتنی لے دے ہوئی، اتنی بحث ہوئی اس پر، اتنا کیس چلا، کیوں معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، یہ آنے والے جو مسلمان ہوں گے نا ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ کے رسول دنیا میں ایک ایسی جماعت کر چھوڑ کر گئے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے باپ کا قتل بھی معاف کر دیتے تھے. یہ جو صحابہ تھے نا ان کے ایمان کی بڑی تعریف آئی ہے. کہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں ایمان لاؤ. کیسے ایمان لائیں؟ آمن الناس، میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. میرے نبی کے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایک بات تو ختم ہو گئی تھی ایمان پر، لیکن اس ایمان کے بعد یہ وہ ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا. یہ معیار ٹھہرا ایمان، اچھا مثال ٹھہری ہے. تو یہ مہینہ اس طرح غمخاری کا بھی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کس پر کیا پریشانی ہے، کس کی کیا ضروریات ہیں. تقوی بزرگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز پہ زور رکھا ہوا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن آپ بے خبر ہیں اس بات سے، اور کئی لوگ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں اور یہ بہت کچھ ہے جی، اس میں کیا ضرورت ہے اس کو. سفید پوش لوگوں کے احساس کیجیے. تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہو. ہمارے ہاں عام طور پر رمضان میں بیانات بھی اور خطبے اور تقریریں، ان سب کا حاصل صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں. روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور تراویح بھی پوری 20 پڑھنی ہے. یہ آج کل جو فراڈی آ گئے نا ٹی وی پر، یہ موبائلوں پر، یہ امت کے تواتر کا رد کر رہے ہیں. جو امت کے اجماع کا رد کیا جا رہا ہے، امت سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. تراویح 20 ہیں پوری.
پوری 20 تراویح ہیں، اور اسی جذبے سے پڑھنی چاہیے۔ اب وہ تراویح اور روزہ، یہ تو رمضان کی ایک عبادات کی الگ شان ہے، یہ تو الگ شان ہے پوری، لیکن اس کے اندر یہ جو غمخواری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یعنی 70 گنا زیادہ ثواب اللہ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی بڑی ایک پریشانی یہ ہے کہ بھئی آپ سال میں، جس سال میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں، آپ کا اس سال اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، نہ کہ آپ رمضان کا انتظار کرتے رہیں کہ جی میں رمضان میں ادا کروں گا تاکہ مجھے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مر گئے، فرض حکم تو باقی ہے آپ پر، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جہاں ثواب اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ نے رمضان کی نیت کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ آپ کو اس جذبے اور نیت کی وجہ سے رمضان آنے سے پہلے غریبوں کی ضرورت پوری کرنے پر اللہ اس سے زیادہ ثواب دے دیں، اللہ اس سے زیادہ ثواب دے دیں۔ اس لیے ایک تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کی تفصیلی مسائل ہیں، وہ الگ سے بات ہوگی اس پر۔ تو دوسری بات یہ فرمائی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے اور اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، اپنے والدین کو راضی نہ رکھ سکے، والدین جس شخص سے راضی نہیں، والدین جس شخص سے خوش نہیں، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جس آدمی کو ماں باپ کی منشا سمجھ آ جائے، ماں باپ کا حکم نہیں، کہنا نہیں، ماں باپ کی مشیت سمجھ آ جائے، یہ چاہتے کیا ہے اس وقت، اور جو اولاد اپنی ماں باپ کی مشیت پہ قربان ہو جائے، اللہ دنیا کے خزانے اسے قربان کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اس پر۔ کسی بزرگ کی کتاب میں ملفوظ میں نے پڑھا تھا، میں نے دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کو کبھی ناکام نہیں دیکھا، جس سے اس کے والدین، جس سے اس کے استاد و مشائخ راضی رہے اور یہ ان کے ناز اٹھاتا رہا، ناز اٹھاتا رہا، ناز، ناز سمجھتے ہیں نا، یہ بڑی خاص بات ہے ناز والی۔ یہ ناز بھی کہنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، ان کے دل میں ایک بات آئی، آپ نے پوری کر دی۔ اور جس نے ناز اٹھائے نا، یقین جانے اللہ نے پھر اس اولاد کے ناز اٹھوانے ہیں اگلے لوگوں سے، اگلے لوگوں سے ایسے ناز اٹھوائے گا اللہ ان کے کہ ان کے وجود کو باعث برکت و باعث تبرک بنا دے گا۔ بات مجھے یاد آئی ہے، وقت کم ہے۔ حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے فرمایا کرتے تھے، میں نے جامع سلطیہ مکہ مکرمہ میں ایک ضعیف العمر بزرگ کو دیکھا جس کے پاؤں میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے تھے، پاؤں میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے، پاؤں دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، یہ بابا جی کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، اس طرح کا کوئی نام تھا، مولا بخش یا اللہ بخش، ایسے شاید نام تھا۔ یہ کون ہیں؟ کہا حضرت یہ وہ ہیں جنہوں نے خانقاہ موسیٰ شریف جو تھی ڈیر اسماعیل خان میں، وہاں پانی نہیں تھا، تو حضرت نے بیٹھے بیٹھے خواجہ سراج الدین صاحب نے ایک دن فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ نہر اس طرف سے جا رہی ہے، اگر اللہ کرے یہ پانی ہمارے اس طرف کی خوبصورت بن جائے نا، نہر بن جائے، تو ہماری یہ خانقاہ سیراب ہو جائے، فقیروں کو بڑا فائدہ ہو یہاں سے۔ اب اس نے یہ منشا حضرت کی سمجھی، پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، پہاڑ، اور بھائی یہ تو بیلچوں کا کام نہیں ہے، پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، سرنگ لگانا شروع کر دی
کہ پانی لاؤں گا میں. ان کو دیکھ کر اور لوگ لگ گئے ساتھ کہ فقیروں کے لیے وضو کا پانی کھلا آئے گا اور اچھا نظام چلے گا. سال 6 مہینے کی محنت سے وہ سرنگ لگ گئی اور پانی آ ہی گیا. حضرت اتنے خوش ہوئے. خوشی میں فرمایا میں تجھے اجازت و خلافت دیتا ہوں. اس نے کہا حضرت میں جٹ ان پڑھ آدمی ہوں، کیا کروں گا میں، کون مجھ سے مرید ہوگا؟ فرمایا دنیا تجھے دیکھے گی کون تجھ سے مرید ہوتا ہے، کون تجھ سے مرید ہوتا ہے. فرمایا یہ وہ فقیر ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، صرف شریعت کی نماز روزے کا پتہ ہے. اور آج اس کے وجود کو اللہ نے اتنا باعث تبرک بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے محدثین مصافحہ کرنے کو، سلام کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا ان کو راضی نہ رکھ سکا، اس سے بڑی بد نصیبی کسی آدمی کو نہ سکی. سلوک کے جو منازل ہیں نا، قرب کے، ترقی کے، اس کا بیشتر حصہ اللہ نے خدمت پہ رکھا ہے. بہت بڑا حصہ اللہ نے خدمت پہ رکھا ہے، خدمت پہ رکھا ہوا اس کا بہت بڑا حصہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس خدمت کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو بہت بڑے شیخ تھے حضرت بایزید بستامی، 12 سال جنگلوں میں ریاضت کی. 12 سال. رات کو جب گھر پہنچے نا، 12 سال بعد ماں کا خیال آیا، پتہ نہیں ماں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کس حال میں ہوگی ماں. ماں کی محبت نے جوش مارا، گھر آئے، ادباً ساری رات گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہے. پتہ تھا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھے گی. گلی میں، نالی میں جب پانی چلنا شروع ہوا نا، تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی. کہتی ہیں جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کے اولاد کی دستک کا پتہ ہوگا کس نے دی ہے یہ دستک، وہ ماں باپ کے دل میں نقش ہوتی ہے. بایزید بستامی جب دستک دیتے ہیں، ماں دروازہ کھولنے سے پہلے یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تو بایزید تو آیا ہے، بلکہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے کھڑی کر دیتی ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا 12 سال تیرے پانے کے لیے پتہ نہیں جنگلوں کی ریاضت کرتا رہا، کہاں کہاں پھرتا رہا تیرے پیچھے. یا اللہ تو نہیں ملا اس کو، میں اس بوڑھی کی فریاد سن، میں بوڑھی کی فریاد سن. یا اللہ بایزید کو اپنا کر دے، اپنا بنا اس کو. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کنڈی کھلنے سے پہلے میرے سینے کے اندر ایک چمک داخل ہوئی، ایک نور داخل ہوا جس نے میرے باطن کو روشن اور منور کر دیا. تو زندگی میں بوڑھے والدین کو پائے ان کو راضی نہ رکھ سکے. اور تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے نبی کا نام ہے نامی اس میں گرامی سنے، آپ پر درود نہ پڑے، یعنی محمد نام آئے اور درود نہ پڑتا ہو، اس پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بوڑھے والدین اگر کسی کے موجود ہیں نا، وہ ہمارے گاؤں میں نا، ہماری ہندکو زبان میں نا ایک آدمی کہا کرتا تھا، اور بڑے ماؤ بھی غلطیاں کسا نہیں کٹیاں. غلطی سمجھتے نا، اس کو غلطی کسا نہیں کٹی نا. بوڑھے ماں باپ جب ہو جائیں نا، ان کی عادات ہی بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں. ان کا حق اللہ نے اتنا بنایا ہے، اتنا بنایا ہے کہ اگر آپ قرآن پر غور کریں نا، تو ماں باپ اگر دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناشکرے گئے ہیں، تو اب بھی اولاد کے لیے ہے کہ وہ ان کی طرف سے دنیا میں اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے ان کا شکریہ ادا کرے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ والدین کی طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کرو. بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. تو ایک میں اپنے اس بیان کے خلاصہ کے طور پہ جو مضمون ہے کہ رمضان کے روزے، عبادات، تراویح آپ کو کرنے سے آپ اپنے اوپر نیک ہونے کا یا بزرگ ہونے کا اطلاق نہ کریں گے. نیک کی تعریف یہ ہوگی کہ کوئی آدمی کسی پریشان حال آدمی کی، کسی غریب آدمی کی ضرورت کی خبر اس تک پہنچے، وہ کس طرح کوشش کرے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں گا.
یہ بھی نہ کہو جی میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ کو کہاں سے لا کر دوں میں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو سید ہوں، آل رسول ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، ان کا الگ سے احترام کرے آدمی، ان کا الگ سے کرام کرے۔ کئی لوگ آگے اس بھی بحث میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں جی سید ہے بھی کہ نہیں، جو مراد کو پیدا ہوا ہے ایسے ہی لوگ سید کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ بھی جہلوں والی بات ہے، ایسی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی گفتگو بھی نہ کرے کبھی بھی۔ اگر کوئی شخص کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اس پر بھی بحث نہ کرے کہ تو سید ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کی اولاد کا بھی احترام دل میں ہونا چاہیے، اور اس کو بھی احترام اسی احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، یہ کہ اس کا اکرام الگ سے کرے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں رمضان مبارک کے برکات، فضائل اور اس کی تیاری ابھی سے نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک